بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کے اوپر اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ مالک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے جہاں ایمان دیا ہے اور استقامت دی ہے، وہاں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے اوپر چلنے کا بھی پورا شوق دل کے اندر دیا ہے، اور جب بھی کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے بہت ہی شوق کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس سنت کے اوپر چلنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے مالک اور خالق کا یہی حکم ہے کہ اگر تم صحیح معنوں میں اپنے مالک اور خالق اللہ سے محبت کرتے ہو تو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو۔ یعنی جس طرح انہوں نے اللہ کی بندگی کر کے دکھایا ہے، یہ ایک نمونہ ہے اور صحابہ کرام نے اس کو اپنایا ہے۔ آج میں اپنے بھائیوں کی توجہ ایک خاص سنت کی طرف جو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اور وقت کی بہت ہی بڑی ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی ستایا جاتا تھا، تکلیف دی جاتی تھی، تو نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر رحم کرے، یعنی ان کو دعا دیتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، اور کہتے تھے کہ ان کو بہت زیادہ ستایا گیا تھا۔ ان کی قوم، ان کے جو لوگ تھے، حتیٰ کہ قریبی لوگ، وہ کیسی کیسی اذیت دیتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر صبر کرتے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا ہے، حتیٰ کہ ایک موقع کے اوپر جب خون سے لہو لہان کر دیا، تب بھی نبی علیہ السلام ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ اس قوم کے اوپر، میری قوم کے اوپر رحم کر۔ یہ جانتی نہیں ہے، حقیقت جانتی نہیں ہے، بفرے ہوئے ہیں، اپنی دشمنی کر رہے ہیں، گویا اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے میرے بھائیوں، جب بھی اس دین کے راستے میں، ایمان کے راستے میں، دعوت توحید کے راستے میں آپ کو ستایا جائے، وہ الزامات لگائے جائیں جو نہ ہوں، کیڑے نکالے جائیں، دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کی جائے، نیچا دکھانے کی کوشش کی جائے، لوگوں میں مذاق بنانے کی کوشش کی جائے، تو پرواہ نہ کرنا، یہ اس راستے کے پھول ہیں، یقین کرو۔ اور اپنے مخالفین کو دعائے خیر دو کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان خالص سے سرفراز کرے۔ ان کے اوپر شیطان کے بڑے شدید وار ہوئے ہیں، شیطان کے جال میں آگے ان کو نکالنا ہے، اور اس راستے میں جب بھی کوئی مشکل مصیبت آئے الجھنا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ جہلوں سے نہیں الجھنا ہے، یعنی اور یہ جہل جو ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ عام ان پڑھ قسم کے لوگ ہوں، مفتی صاحب بھی ہو سکتے ہیں، علامہ صاحب بھی ہو سکتے ہیں، اور بڑے بڑے فلاسفر بھی ہو سکتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریوں والے، پی ایچ ڈی اور ایم فل اور نہ جانے کتنے مدرسوں کے فارغ التحصیل ہوں، جامعہ ازہر سے یہ پڑھے ہوئے ہوں، مدینہ یونیورسٹی کی ڈگری ان کے پاس ہو، دیوبند کے یہ پڑھانے والے ہوں وہاں، یا بریلوی مدرسے کے ہوں، یا کوئی بھی چاہے یہ وفاق المدارس سے ڈگری لے چکے ہوں، یا جدھر سے بھی، جب یہ جہل آپ سے الجھیں تو ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو دعائے خیر دو، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے، مالک ان کو ایمان خالص کی طرف لے کے آئے، اور اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا ہے۔ اصل میں یہی تعلیم ہے جو اس دور کے اندر مشہور عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو دی ہے۔ اپنے جو ساتھی ہیں ان کے مومن بھائی کہا کرتے تھے کہ میرے مومن بھائی اور ساتھی تو یہ ہیں جو اس دعوت کو لے کر اٹھیں، کسی کی پرواہ نہ کریں اور بالکل پھر اس پہ جم جائیں، تو ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اب ذرا ڈاکٹر صاحب کا ایسے موقع کے اوپر جب دائی کو ستایا جائے اور رکاوٹیں ڈالی جائیں، بدنام کرنے کی کوشش کی جائے، گالیاں دی جائیں، تو اس کا کیا آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، یہ ذرا سنیے اپنے کانوں سے۔ نرمی کے ساتھ یہ دعوت حق ہے، یہ توحید کی دعوت، یہ اللہ کو کی طرف کا بلاوا ہے، یہ بڑی مشکل بات ہے، انسان آسانی سے ماننے والا نہیں ہے۔ اب تمہارے لیے یہ نہیں ہے کہ جوش کے اندر کہ میں نے اتنی محنت کی بغیر کسی معاوضے کے ان کے لیے صبح اور شام ایک کر دیے، اور یہ ماننے سے گریزا ہے، بلکہ مانتے نہیں ہیں تو چپ رہے، چپ رہنے کی بجائے دشمنیاں کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ علاقہ یہی تحفہ ہے، اس راستے کی چوٹیں کھاؤ اور اس کے بعد سہلا لو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے توفیق دی۔ زخم لگے تو شیرانہ وار
جاگ جاؤ، یہ موقع دعوت کا موقع ہے۔ اس لیے پروردگار عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اور سارے ان دینداروں کو جو شرک کے ماحول میں اللہ نے توفیق دی تھی ایمان کی، اور جو اس راستے میں چوٹوں پر چوٹے کھا رہے تھے، ان کو جہاں اللہ ہر جگہ قرآن میں ان کو نصیحت فرماتا ہے، یہاں مالک وہی بات کہہ رہا ہے، کہتا خذ العفو، دیکھو معافی کو اپنا شعار بنا لو۔ طاقت ہو سکتی ہے کسی وقت مخالفت ہو، تمہاری صاف اور سیدھی اور ہمدردی غمگساری کی بات کے اوپر جو ایمان اور تقوی کی بات ہے، لوگ گالیاں دے پتھراؤ کرے تو دشمن۔ اور ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات تمہارے پاس طاقت بھی ہو کہ اگر انتقام لینا چاہو تو لے سکتے ہو، کرنا ہے نہیں، یہ دعوت کا میدان ہے، گالیاں سنو اور دعائیں خیر دو، چھوٹے لگے۔ دیکھا آپ نے کس طرح ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ یہ دعوت کا میدان ہے، چوٹیں لگیں برداشت کر جاؤ، شیروں کی طرح چاٹ جاؤ زخم، اور اس کے بعد گالیاں سنو، دعائیں خیر دو۔ تو یہ بڑا زبردست انداز ہے میرے بھائیوں، یقین کرو یہ مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے، اور اجر بھی بہت بڑا ہے۔ چند لمحے اور بیتیں گے، ہفتے، سال، اور اس کے بعد یہ زندگی ختم ہو جائے گی، قیامت کا دن ہوگا اور ساری چیزیں اللہ کے دربار میں چلی جائیں گی۔ مالک فیصلہ کرے گا کس کی کیا نیت تھی اور کس کے کیا ارادے تھے، کون اللہ کے دین کا پرچار کر رہا تھا اور کون اپنی مونچھ کو اونچا کرنے کے لیے سب کچھ دکھا رہا تھا، رکاوٹیں پیدا کر رہا تھا، کفر و شرک کے دائی تھے اور مومنوں کو ستاتے تھے۔ جو مرضی کر لیں، چند لمحوں کا معاملہ ہے، ان کے ساتھ وہ کمر توڑ وہاں معاملہ کیا جائے گا کہ یہ پچھتاتے رہ جائیں گے، اور ان کے پیچھے چلنے والے بھی کہ کس کا ساتھ دیتے رہے ہیں، کس کی حمایت کرتے رہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ ذرا مزید سنیے۔ دعائیں خیر دو، چھوٹے لگے اور اس کے بعد برداشت کر جاؤ۔ اشتعال کے موقع آئے، اتہام لگائے جائے، تمہارے اوپر بدنامی کے داغ پر داغ لگائے جائے، تمہارے خلاف دنیا کے اندر ہر طرح کی چیز پھیلائی جائے، میدان میں اترو تو لوگ منہ پر تھوکے، پتھراؤ کرے، گالیاں دے، فرمایا یہ بات اس راستے کے اندر یہ تحفے ہیں۔ اب اگر تم صحیح معنوں میں مخلص دائی ہو اور آگ سے بچنا چاہتے ہو، اپنے کو ثابت کر دینا چاہتے ہو کہ تم مالک کے بندے ہو، تو جہاں تم نے ایمان کی روش اختیار کی ہے، عمل صالح میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ماتھا ٹیک دیتے ہو، سنت کے مطابق راتوں کو اللہ سے توبہ استغفار کر کے اپنی داڑھی کو آنسوؤں سے بھگو لیتے ہو، تو یہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ دنیا کی خیر خواہی ایک چیز ہے، اور وہ خیر خواہی ہے کہ اس کو اللہ کی طرف بلا کر جہنم کی آگ سے اسے بچانے کی کوشش کی جائے۔ تو فرمایا جب یہ رسوا میں آؤ گے، اپنے بچاؤ کے لیے اللہ کرے ساتھ۔ دیکھیے یہ سب کچھ جو برداشت کرنا ہے یہ کسی پر احسان نہیں ہے کہ کسی جماعت کے اوپر یا کسی اپنے اوپر احسان کرتے ہوئے اللہ کی اس نعمت کو محسوس کرو۔ مالک نے کس طرح تمہارے درجات بلند کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو یعنی سامنے لایا ہے۔ مالک اس کی جو مخالفت ہو رہی ہے یہ مومنوں کو، وہ جو کسی نے کہا کہ یہ جو تیز چلتی ہے تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے، اور اس شیطانوں کو یہ ہوش نہیں ہے، جتنی مخالفتیں کریں گے، جتنا کریں گے، یہ دعوت اور پھیلے گی اور لوگوں کے دلوں کے اندر یہ گھر پکڑے گی۔ تو یہ مخالفتیں جو ہے نا اس راستے کے تحفے ہوتے ہیں۔ ذرا نہیں گھبرانا میرے بھائیوں، بالکل لگے رہو، جمے رہو ایمان خالص کے اوپر۔ سنیں اور اللہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی طرف بلانے والے ہو، اللہ کی راہ میں جم جائے، ان کو اپنا ہو، اللہ کی راہ میں جم جائے، ان کو اپنا ناصر کہتا ہے، حالانکہ اللہ بے احتیاج ہے۔ کر کے دنیا میں توحید کی آواز لگائے، شرک سے لوگوں کو منع کرے اور سنت کے داعی ہو اور بدعت سے لوگوں کو اجتناب کرنے کی دعوت دے، اور پھر چوٹیں لگے، پھر زخم اٹھائے اور پھر جم جائیں۔ فرمایا یہ معاملات، یہ بات نہیں ہے کہ ایمان کی دولت سے اللہ نے مالا مال کر دیا ہے اور اس کے بعد یہ خزانے کی سانپ کی طرح سے اس پر بیٹھ جاؤ، بلکہ اس کو پھیلاؤ، تبھی اللہ کے یہاں رستگاری اور نجات ہے۔ فرمایا پھر آ جاؤ، اور پھر شان سے نہ آنا کہ ہمارا ایمان مضبوط، ہمارے علم کا کیا کہنا، ہم کیسے اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ مالک فرماتا یہ بات نہیں، تم آئے ہو صحیح معنوں میں، اگر اللہ کی راہ میں نکلے ہو تو اس کے بعد تمہارا خلوص ہر گام پر
کریں گے. اب اگر تمہارے اندر تمہارا نفس موٹا نفس ہے، انا ہے، پندار ہے، تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا. اپنے گالیوں کے جواب میں جوابی گالی دو گے، عید کے جواب میں پتھر پھینکو گے، اور اللہ کی طرف سے پھر تمہارے راستے کے اوپر مالک کی لعنت برسے گی. پروردگار دائی کے لیے فرماتا ہے کہ اگر ایسا ماحول ہے، تم اپنی جان کو اللہ کی آگ سے بچانا چاہتے ہو، فریضے کو پہچانتے ہو، تو بات تو کھول کر کہو، لیکن عفو، معافی، رحمت، نرمی کا رویہ ہونا چاہیے. اس کے اندر سختی نہیں ہے. گالیاں سننے کے بعد دعائے خیر ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کا جوابی گالی ہو. ورنہ یہ بات کوئی اشتعال دلائے اور حالات بگڑتے ہوئے ہوں، جو خطا نہ بھی ہو، غلطی نہ ہو، اس کو پکڑ کر سامنے لائے اور خود بجائے اس کے کہ کیڑے ڈالے اپنی طرف سے، ورنہ اس کے بعد بھی سب کرنا ہے. کوئی جانے سے باہر ہو جائے، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو دباؤ گے، اور عفو والا راستہ، نرمی کا راستہ ہے، تبھی اس راہ میں قدم آگے بڑھ سکے گا. ورنہ شیطان تو ہر جگہ تمہارے نفس کو ابھارے گا، بتائے گا کہ تم تو اتنے سمجھدار ایسے خیر خواہ ہو، دنیا کو دیکھو یہ جاہل ہے، ان کو آج ہی قربہ کشتن روزے اول کا سبق سکھا دو، ورنہ یہ شیر ہو جائیں گے. مالک فرماتا نہیں، یہ شیطانی بات ہے. تم کو چاہیے بڑے دل والے، بڑے تحمل والے ہو گے، بڑے کلیجے والے ہو، شیروں کی ہمت ہو، لیکن برداشت کر کے چوٹ کھا جاؤ اللہ کے راستے میں اور پی جاؤ اس کو. اور فرمایا وامر بالعرف، اور یہ گول مول بات، بڑی فلسفیانہ بات، باریک باتیں، فرمایا یہ بات نہیں، وہ بات جو معروف بات ہے، ہر شخص سمجھ لے، علم والا بھی سمجھ لے، جاہل بھی سمجھ لے، بچہ بھی سمجھ لے، بوڑھا بھی سمجھ لے. وہ ایک کتنی صاف بات ہے کہ مالک ایک ہے، آسمان کا بلند کرنے والا، زمین کا بچھانے والا، ہواؤں کا چلانے والا، بارش کا برسانے والا، زندگی اور موت پر قادر. قسمتیں اس کے ہاتھ میں ہے، نفع اور ضرر وہ دیتا ہے، وہ مارے گا، وہ اٹھائے گا، وہ فیصلہ کرے گا. یہ تو آپ کا ایندھن بنے گا انسان، اور یا جنت کی بادشاہی کا تاج زر پہنے گا جو سر سے کبھی الگ نہ ہوگا. کتنی صاف اور سادہ بات، ورنہ ایسی گول باتیں جو کرنے والی ہو، جو آج نمبر محراب سے آتی ہے. فرمایا اللہ کے نہیں، وامر بالعرف، معمولی اور ہر شخص کے سمجھ میں آ جائے. اور جب یہ کرو گے سمجھے گا، یہ جو دولت والا یہ بھی سمجھے گا، یہ بادشاہ کرامت کے جو کائندے ہیں ان کو بھی ماتھوں پر بل پہنچ جائیں گے. اور یہ جو دینداری کا کاروبار کرنے والا ممبر محراب سے یہ جل اٹھے گا. ان کے ہاتھ میں یہ امت ہوا کرتی ہے اور آج بھی ہے. دیکھا میرے پیارے بھائیوں، میرے ساتھیوں، کتنی زبردست یہ تربیتی تقریر ہے. اور ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ توحید کی دعوت بالکل سادہ ہے. کتنی سادہ ہے، اندازہ لگائیے. کوئی اس میں بل فریب نہیں ہے کہ مالک اکیلا ہے، بس اس کی بندے بن جاؤ، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو، کسی اور کے سامنے نہ جھکو، کسی اور کو نہ پکارو، بال برابر بھی نہ جھکو، بال برابر بھی کسی اور کو نہ پکارو، بال برابر بھی کسی اور کی نظر و نیاز نہ کرو. کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے، کوئی بے حق بے حرمتے فلاں نہیں ہے، کوئی فلاں بیچ میں حائل نہیں ہے تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان. تو اس طرح اس دین کو مانو، اور اللہ کا نظام ہے، باقی ساری نظام یہ مشرکانہ نظام ہے. تو یہ بات جب کہو گے تو یہ جل اٹھیں گے. یہ بڑے بڑے جتنے کاروباری ہیں، خاص کر ڈاکٹر صاحب اشارہ کر رہے ہیں مولویوں کی طرف. اور سب سے بڑا مسئلہ آج ہمارے لیے، یہ سب سے مشکل کام یہی ہے کہ جن سے مقابلہ ہے وہ دینداری کا روپ دار کر رہے ہیں، مفتی صاحب بن کر رہے ہیں، علامہ صاحب بن کر رہے ہیں، اور نس قطعی کا حوالہ دیتے ہیں. اندازہ لگائیے، ہر بات کو نس قطعی ہے، گویا حضرت صاحب خود نس قطعی ہیں. جو خود فرما دیں ان کی بات مانو، تب آپ نس قطعی کو ماننے والے ہو. باقی قرآن کی بات کرو، حدیث کی بات کرو صحیح معنوں میں، تو یہ آگے سے مقابلہ کرتے ہیں اور پھر الزامات لگاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں. جو مرضی کریں، یقین کرو ذرا برابر ان کی پرواہ نہیں کرنی ہے. بالکل جمے رہو اللہ کے بندو. جم جانے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جب سے یہ دعوت اٹھی ہے اس آخری دور کے اندر، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے. آج سے 38 سال پہلے میرے کانوں میں یہ آواز پہنچی، ڈاکٹر صاحب کی کیسٹیں سنی اور لٹریچر پڑھا، تو یہ دعوت میرے رگو پہ کے اندر اتر گئی، خون کے اندر اتر گئی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس دعوت کے حوالے سے میرے اندر کوئی تردد، کوئی وسوسہ پیدا ہوا ہو، بلکہ آئے دن
یقین بڑھتا چلا جا رہا کہ یہی دعوت ہے امت کا، یہی علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، صرف یہ راستہ ہے۔ لہٰذا اپنی جان کو بچانے کے لیے کسی پر احسان نہیں ہے، اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرنا پڑے گا، ایمان خالص اور پھر عمل صالح اور پھر وتواصوا بالحق پھر وتواصوا بالصبر، یہ ہے تقویٰ صحیح معنوں میں جو 4 حصوں میں بیان کیا گیا ہے۔ مختلف انداز سے مالک نے اس کو بیان کیا کہ جب تک یہ آپ کے اندر نہیں آئے گا کوئی خیر نہیں آ سکتی۔ اگر بات آپ کی صحیح بھی ہوئی لیکن طریقہ تمہارا صحیح نہ ہوا، نبی علیہ السلام کے مطابق نہ ہوا اور صحابہ اکرام کے طرح نہ ہوا، ان کی طرح ایمان ہوا، تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے بڑے آئے ہیں، بڑی بڑی امیدیں ایسی تھیں، لیکن ایسے پھسلے ہیں اور کوئی تو راستے میں حائل ہو گئے، اس دعوت کے راستے میں حائل ہو گئے، بالکل ان کے اندر کفر و شرک آ گیا، اور اس کے بعد کوئی دوسرے ہیں جنہوں راستہ ٹیڑھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا کسی کی پرواہ نہیں کرنی ہے، جو بھی کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، یہ کلیہ ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔